دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن یا رحمانو لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر ایک دن کے اندر آپ اپنے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے تمام بے سکونی بے برکتی سے مکمل نجات چاہتے ہیں، تو 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ جسے رحمت کا مہینہ کہا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ جسے برکت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اللہ والوں، رب کریم فرماتے ہیں میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر عاجزی انکساری کے ساتھ فقیر بن کر مانگنے بیٹھتا ہے، رب فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ رب فرماتا ہے میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ اگر میں مانگنے والے کو خالی جھولی لوٹا دوں۔ اور آج تو پھر رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہر انسان کو قبولیت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ بے روزگاروں کو، بے اولادوں کو اور شرابی زانی گناہگار رمضان کے مہینے میں ہر انسان کو جو رب کے سامنے عاجزی اور نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کو مناتے ہوئے اگر وہ مانگے گا، اللہ پاک اس کو بالخصوص آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی جھولیاں خالی رہ جائیں۔ یہ مہینہ تو انعامات بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو امت کے لیے ایک انعام کے طور پر دیا گیا ہے کہ جو لوگ 11 مہینے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے، وہ اس مہینے میں صرف ایک مہینے تو عبادت کر لیں۔ اللہ والوں، اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ جو 11 مہینے نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ بھی اس مہینے نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی روزے رکھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ والوں، ایسے بہت سے بندے آپ کے ارد گرد ہیں جو ساری جو ہے وہ 11 مہینے تک وہ لوگ اپنے ہیئر اسٹائل بنا بنا کے رکھیں گے اور پینٹ شرٹ پہنیں گے، لیکن اس مہینے کا ان کو بھی احترام کے بارے میں پتہ ہے۔ وہ بھی ٹوپی لگائیں گے اور تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوگی اور چہرے پر نور ہوگا۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے چہرے پہ نور بھی آئے گا، اللہ پاک آپ کے قلب کو بھی منور فرمائے گا، آپ کے دل کو بھی مضبوط فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ وظائف ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ پاک کے حضور جھولی پھیلا کر بیٹھتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ رمضان کے 18ویں روزے اور جمعۃ المبارک کے دن کون اللہ پاک سے جھولی بیٹھا کے مانگتا ہے۔ اللہ والوں، آج تو ہر بندے کو اللہ پاک کی طرف سے انعامات دیے جا رہے ہیں، اور آج کا جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ اعمال تو اکابرین کے بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وظائف ہیں کہ جو اکابرین کے بتائے ہوئے ہیں، یہ مستند اعمال ہیں، یہ ایسے وظیفے ہیں کہ یقین کریں تیر بہدف جو بندہ بھی ان اعمال کو کرتا ہے، اللہ رب العالمین کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہو گئی ہے۔ آج 18واں روزہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگوں نے رمضان المبارک کے ان 18 دنوں کو لاپرواہی اور غفلت میں گزار دیا ہے۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں مزید گزار رہے ہیں۔ ہم سے پہلے جو صحابہ کرام پیغمبر جو کامیاب تھے، کیونکہ وہ کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ امت کا اس دنیا میں آنے کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ اور آج ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔
اللہ والوں، اس خیر کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے، اس کی خواہش ہر دوسرے بندے کو ہے، آخرت میں مرنے کے بعد جنت ٹھکانہ ہو جائے، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ تو آج رمضان کے مہینے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، دنیا میں رزق، دولت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو یا رحمانو لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کا پچھتاوا بن سکتی ہے، کیونکہ یہ رمضان کی 18 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن کا خاص عمل ہے۔ یہ موقع ایک بار آتا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ ان اعمال، ان وظائف کو پڑھ لیتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو آج 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتاوا ہوگا، کیونکہ ہم رب کے مہینے کو لاپرواہی میں بہت سے لوگ گزار چکے ہیں، بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو غفلت میں گزار چکے ہیں اور شب معراج کی رات کو بھی غفلت میں گزار دیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد کملی والے آقا کا مہینہ عطا کیا، شعبان المعظم کا مہینہ عطا کیا، اس کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ شب بارات بھی دی، وہ بھی گزر گئی۔ دنیا جہان کے آپ لوگ کاموں میں مصروف رہے، آپ لوگ سیر سپاٹوں میں لگے رہے اور اپنی عیاشیوں میں لگے رہے۔ اللہ والوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو بھی اگر یوں ہی گزار دو گے پھر کب کرو گے ایسے عمل جب اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو۔ اللہ والوں، آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر یہ دنیا داری کو یقین کرو یہ مشکل میں ہی ڈالتی ہے۔ آج صرف 1-2 منٹ نکال کر کیا ہم لوگ جمعۃ المبارک کے دن 18ویں روزے کو ہم لوگ ان چھوٹے سے وظائف کو نہیں پڑھ سکتے؟ کہ اللہ پاک کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے؟ اللہ والوں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ 5 منٹ بھی نہیں نکال پاتے اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں، لاپرواہی میں پڑ جاتے ہیں۔ جب ان کو وظیفہ کرنے یاد آتا ہے بولتے ہیں تھوڑی دیر بات کریں گے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کے دن بدن غفلت میں گزر رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج 1 نیکی کرو گے 70 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا، 1 لاکھ مانگو گے 70 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ اللہ والوں، یہی دن ہے، یہی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں ہم لوگ اپنی قسمت کے ستاروں کو چمکوا سکتے ہیں، پورے سال کا رزق اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ دیکھیں ہر غریب کے دسترخوان بھی وسیع اور عریض ہیں، ہر غریب کے دسترخوان پہ بھی طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب عطا ہوتا ہے تو نعمتیں اس کے ساتھ ہی ہر گھر میں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر گھر کے اوپر نور کی چادر اللہ پاک بچھا دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ رب کی طرف سے ہے انعامات جو ہمیں بن مانگے مل رہے ہیں، اور جب ہم لوگ اللہ پاک کی مرضی کے مطابق مانگنا شروع کریں گے، جب اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کریں گے تو اللہ والوں، یہ رحمتوں کی بارش ہم پر چھما چھم برسے گی، چھم چھم بارش یقین کرے رحمتوں کی برسے گی۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے حضور مانگنا چاہتے ہو، اللہ کی پاس بارگاہ میں بیٹھ کے اپنے گھر کے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو پھر خصوص آپ لوگوں نے 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن باوضو آپ نے مصلی پر بیٹھ کر ان اعمال، ان وظائف کو کرنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کریں، تاکہ روزانہ اچھے اچھے وظائف، اچھے اچھے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج 18 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔
آپ چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، چاہے نیپال سے ہیں، چاہے بھوٹان سے ہیں، چاہے سوڈان سے ہیں، یا پھر دبئی سے ہیں، عمان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا جہان میں جہاں پر بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ والوں آپ لوگ صرف اور صرف ایک بار اپنے مقصد کی نیت کریں اور ان چھوٹے سے وظائف کو پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ ان اعمال کو کرنے کے بعد آپ کے مقدر کے ستارے تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں آج 18 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، خصوصی دعا میں شمولیت اختیار کریں۔ میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے میرے مولا۔ اس مہینے میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں بد قسمت کے تالے کھل جاتے ہیں میرے مولا۔ ہم سب کو تو نیک ہدایت عطا فرما دے میرے مولا، ہمیں پورے مہینے کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جس طرح سے اس مہینے میں عبادات کر رہے ہیں، اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں میرے مولا، سارا سال اسی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال رزق سے ان کو مالا مال فرما دے، حلال ذرائع ان کو عطا فرما دے میرے مولا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے میرے مولا۔ جن کی والدین رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، جو بچے بدتمیزیاں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، جو کہ نشے میں لگ گئے میرے مولا، تو ہی ہے سب کا بہترین کارساز میرے مولا۔ تو ہی ہے جو ہمیں صراط مستقیم پر چلائے گا میرے مولا۔ تو ہی ہے جو آج ہر کسی کے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو نے کہا تھا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو نے قرآن پاک میں ارشاد کہا رہا تھا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ میں تمہارے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں نہیں دوں گا تو کون دے گا میرے مولا۔ تجھ سے تیرے اس فرمان کے مطابق ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں میرے مولا، ان ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے مولا۔ ان والدین کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے جو اپنے بچوں کو منشیات کا عادی ہوتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں میرے مولا۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں میرے مولا، ان کی اس گندی اور غلیظ عادت کو چھڑا دے میرے مولا۔ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس راستے پر چلا جس راستے پر تو نے انعامات کرے، ان راستوں سے بچا جن پر تو غضبناک ہوا میرے مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما میرے مولا، ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ نے صرف ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے میری بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب تک کہ اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر لو گے، جب تک کہ صبر کرنا نہیں سیکھو گے، جب تک کہ آپ لوگوں کے اعمال، آپ کے پڑھے ہوئے وظائف آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ اللہ والوں، وظائف کی دنیا میں سب سے پہلی چیز صبر ہے اور توکل ہے۔ صبر اور توکل آپ لوگوں کو کامیابی کے اس اعلیٰ مقام پر فائز فرماتی ہے جہاں سے میں کہتا ہوں کامیابی بھی بہت چھوٹی لگتی ہے۔ اللہ والوں، جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح اور قلم دونوں تیرے ہیں۔
اللہ والوں، اس شعر کے مطابق کہہ رہا ہوں، جب صبر کرو گے، جب آپ لوگ ترقیوں کی اعلیٰ منزلوں پہ چلے جاؤ گے، وہاں خود اپنی قسمت آپ لوگ لکھو گے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے فوراً سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، دولت، شہرت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ دنیا کی تمام خواہشات، تمام آپ لوگوں کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی تمام مشکلات ہیں، تمام رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، سب کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن صرف اور صرف ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوبارہ کبھی کسی اور کی یقین کریں محتاجگی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور دوسرا توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اور آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام کا عمل ہے، یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا صفاتی نام بھی ہے، یا رحمان صفت بھی ہے۔ یا رحمان وہ نام ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحم و کرم پر چلا آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کے رحم و کرم کو دیکھنا چاہتا ہے تو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا شروع کر دے۔ 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن آپ جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن جب کوئی بندہ یا رحمانو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ اور آج اگر کسی بندے پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو ہماری تقدیر بدل جائے گی، ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، ہماری تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہم زندگی اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آج 11 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک رحمت کے بدلے 70 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ آج آپ نے 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ انشاءاللہ تعالی آپ رب کریم سے ضد کر کے جو آپ لوگ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹھ کر مانگو گے، اللہ پاک کی ذات آپ کی جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یا رحمانو کو 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو اس محبت، عقیدت، یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رحمانو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی خواہش، غیبی فرشتے فوراً آپ کی ہر حاجت کو رب کریم کے حکم پر پورا کر دیں گے۔ آپ رب کریم سے جس خواہش کو لے کر بیٹھو گے، جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے، آج 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ کی حاجات پورا پہاڑ، سونے کا پہاڑ بھی حاصل کرنے کی ہے نا، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔
بس یقین کامل کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آج رب کریم کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یا رحمانوں کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرے طریقے کی طرف جانا ہے، دوسرے عمل کی طرف جانا ہے۔ دوسرا عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے، جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، راستے سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آج وقت ہے رب کریم کو منانے کا۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو ندامت شرمندگی کے ساتھ پڑھنا۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا بہتر پتہ ہوتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کہاں پر غلط ہے، اس نے کہاں کسی کی دل آزاری کی ہے، کہاں کسی کے ساتھ اس نے جو ہے وہ غلط طریقہ اختیار کرا ہے، آپ لوگوں نے کہاں دل آزاری کی ہے۔ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اس ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ مولا میں شرمندہ ہوں، میں جھوٹ بول بول کر، غیبتیں کر کر بہتان لگا لگا کر میں تھک چکا ہوں۔ میرے مولا اب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اب میں اس گناہوں کے دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے آہوزاری کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اللہ پاک کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروانے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے۔ جس بچے نے اپنے ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ ایسے ہو کر نکلیں گے اگر آپ لوگوں کا یہ وظیفہ قبول ہو گیا۔ اللہ والوں، جب مسلمان اپنے اللہ سے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اور اس بندے کا جو رابطہ ہے وہ جڑ جاتا ہے، اور پھر جب اللہ پاک سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ والوں پھر کون ہے ایسا بندہ جو ہماری جڑوں کو ہلا سکے، جو ہمارے سامنے آ سکے۔ اللہ والوں، کسی کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ پاک کی رضا کے خلاف آ سکے۔ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگوں نے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ہی وہ معجزہ ہوگا کہ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے پڑھنا ندامت کے ساتھ ہے، دیوانہ بن کے پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر رہے ہیں، رب راضی ہو جائے گا۔ رب سے اپنے گناہوں کی جب سچی توبہ کرو گے نا، اللہ پاک آپ کو اپنا لاڈلا بنا لے گا، اپنا پسندیدہ بنا دے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل ایسے اعمال ہیں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخری میں صرف رب کریم کا یہ ایک نام پڑھنا ہے جسے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یا رحمانوں کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کری، آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ گناہوں کی جب بخشش ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب انعامات حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ پاک کی رحمتوں کو جلال میں لانا ہے، اللہ پاک کو لطف کروانے والا بنانا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ والوں صرف اور صرف یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں، جس میں ہر ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیا جاتا ہے، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو پڑھا، دوسرے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا، اب تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔
اللہ پاک کی رحمت اپنے جلال میں آ جائے گی۔ رب کے خزانے یقین کریں آپ کے آگے کھل جائیں گے۔ آپ لوگ جتنا چاہتے ہو لوٹ لو، جتنا چاہتے ہو اللہ رب العالمین کو راضی کر لو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے اندر جمعے کا آنا، اللہ والوں جمعے کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جس دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ اللہ والوں اس عید کے دن بھی اگر آپ لوگ اللہ پاک کو راضی نہیں کروا پائے پھر کب راضی کرواؤ گے؟ اللہ والوں صرف اور صرف آپ لوگوں نے یا زلزلہ والی کرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگوں نے آخر میں پڑھ لینا درود پاک۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجات اللہ پاک قبول و منظور فرما لیں گے۔ اللہ والوں آج کا دن عید کا دن ہے، آج کا دن 18واں روزہ ہے، اور اللہ والوں یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ اس جمعے کو اگر آپ لوگوں نے گزار دیا یقین کریں پچھتاوا ہی رہ جائے گا، پھر رہ کیا جانا ہے؟ پھر پوری سال کی آپ لوگ تکلیفیں برداشت کریں گے، ٹھوکریں برداشت کریں گے۔ آج وقت ہے، ابھی موقع ہے، اللہ پاک کی ذات موقع دے رہی ہے۔ یہ موقع اگر ہاتھ سے گیا پھر یقین کریں 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ اگر زندگی نے وفا کری تو آپ لوگ پھر اگلے سال اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ جو بندہ اس سال اس عمل کو کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی مکمل اجازت ہے۔ آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وظیفے ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔